قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی ان کی طرف ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں ذو وجہینی ایک لفظ ہمارے سامنے آیا تھا کہ دو چہروں والا، کہ رجل ذو وجہینی، تو اس کی ڈیفینیشن جو وہاں پر بیان کی گئی تھی اس کو ذرا سمجھ لیں۔ رجل ذو وجہینی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ الذی یاتی کل طائفۃ، الذی اسم موصول یعنی وہ جو، یاتی عطا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، اور جب عطا یاتی کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لانا، ٹھیک ہے۔ تو یاتی کل طائفۃ بما یرضیہا، یعنی وہ شخص جو وہ چیز لاتا ہے ہر گروہ کے پاس جو اسے پسند ہوتی ہے، یعنی جس طرح کی باتیں کوئی گروہ پسند کرتا ہے وہ ویسی ہی بات لے کر آتا ہے۔ اور پھر بریکٹ میں مزید اس سے ایکسپلین کیا تھا کہ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ، یعنی وہ جو آتا ہے ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، وہؤلاء بوجہ، اور ان کے پاس ایک دوسرے چہرے کے ساتھ۔ مطلب یہی ہوا کہ منافق جو ہے یہ دو منہ والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو سورہ نساء میں جو ہے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق، اس میں خاص طور پہ عملی نفاق جو ہے اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنا 21واں سبق شروع کر رہے ہیں، یہ ہے ہمارا الدرس الحادی والعشرون، الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق۔ یہ پھر ایک مکالمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ الطلاب کیف حالک یا استاذنا، اے ہمارے استاد آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے۔ یا کے بعد جب منادہ مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کے بعد استاذنا، استاذو اگر مفرد ہوتا تو گرامر والے کہتے ہیں کہ مفرد کی صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، یعنی یا استاذو، لیکن یہاں پر مرکب اضافی ہے ہمارے استاد، تو استاذنا تھا، یا کی وجہ سے ہو گیا استاذنا۔ المدرس بخیر، فائن خیریت کے ساتھ، احمد اللہ، حمد یحمدو حمد کرنا، احمدو میں حمد کرتا ہوں اللہ اللہ کی، واشکروہ واشکروہ شکر یشکرو شکر کرنا، اس سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ اشکرو میں شکر کرتا ہوں، ہو اس کا۔
اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد استاد بولتا ہے کہ انا میں ما ارا ہارونا، میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا. مضارع کے ساتھ جب ما آتا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ مضارع کے معنی حال کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. تو ما ارا میں نہیں دیکھ رہا ہارونا ہارون کو، الم یحضر کیا وہ آیا ہی نہیں. اس سبق میں آپ کو اصل میں فعل مضارع اخف کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مضارع کے تغیرات جب ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں کیے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک نارمل مضارع سے ہٹ کر فعل مضارع جو اپنی مزید شکلیں اختیار کرتا ہے اس میں ایک شکل مضارع خفیف کی ہوتی ہے اور ایک شکل جو ہے مضارع اخف کی ہوتی ہے. اور گرامر کی دوسری کتابوں میں اور اس کتاب میں بھی ان دونوں شکلوں کو مضارع منصوب اور مضارع مجزوم کے طور پہ جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا. مضارع خفیف یا مضارع منصوب ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسنز میں. آپ نے دیکھا تھا کہ ان، لن اور لام تعلیل حروف آپ کے سامنے آئے تھے جنہوں نے مضارع کو خفیف یا منصوب کر دیا تھا. اور جب مضارع منصوب ہوتا ہے تو مضارع کی گردان کے وہ جو پہلے 5 صیغے ہم گردان بولتے ہوئے سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں، جیسے یفعلو، تو یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 5 صیغے جب خفیف ہوتے ہیں تو لام کلمہ پر پیش کی بجائے زبر آ جاتی ہے. اور آنی، اونا اور اینا والے صیغے جو کہ مثنیٰ، جمع مذکر اور واحد مؤنث کا ایک صیغہ ہے، ان کے آخر میں آنے والا نون ختم ہو جاتا ہے. جمع مؤنث کے 2 صیغے یفعلنا اور تفعلنا جو ہیں وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں. مضارع جب اخف ہوتا ہے یا مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو پہلے 5 صیغے جن میں منصوب ہونے کی صورت میں زبر آئی تھی لام کلمہ پر، اب وہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. یعنی یفعلو سے یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. آنی، اونا اور اینا والے صیغے جو ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی بالکل وہی شکل بن جاتی ہے جو مضارع خفیف کی ہوتی ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے اس حرف کی وجہ سے جو مضارع کو خفیف یا اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جمع مؤنث کے وہ 2 صیغے جو ہیں وہ پھر بھی چینج نہیں ہوتے، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں. اور پھر پتہ حروف سے ہی چلے گا کہ خفیف کرنے والے یا نصب میں لے جانے والے الگ حروف ہوتے ہیں اور مجزوم کرنے والے یا اخف کرنے والے حروف اور ہوتے ہیں. تو یہاں پر پہلا حرف آپ کے سامنے جو اخف کرنے والا یا مضارع کو جزم دینے والا حرف ہے وہ ہے لم. لم مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ استاد نے کہا کہ الم یحضر، حضر یحضر حاضر ہونا، اس سے یحضر بن گیا لم یحضر، یعنی وہ آیا ہی نہیں. یعنی ہم اس زور کو ہی کے ساتھ شو کر دیں گے کہ میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ آیا ہی نہیں. الطلاب نام، جی ہاں، انہو لم یحضر الیوم. اب یحضر کا را لام کلمہ ساکن تھا اور الیوم میں لام جو تھا الف لام کا وہ بھی ساکن تھا، خالی تھا. تو 2 خالی ساکن حروف آگے تو قاعدہ پہلے ساکن حرف کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو ملا کر پڑھا گیا لم یحضر الیوم. تو طلبہ کہتے ہیں جی ہاں بے شک وہ آج آیا ہی نہیں. المدرس و این اصدقاؤہ الثلاثۃ، اور اس کے تینوں دوست کہاں ہیں. اصدقاؤہ اس کے دوست، الثلاثۃ یہ صفت آ گئی اصدقاء کی، اس کے تینوں دوست کہاں ہیں. الطلاب ہم ایضاً لم یحضروا، یحضرونا تھا، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا تو یحضروا بن گیا. تو یہ یحضروا شکل مضارع خفیف میں بھی آئے گی لیکن پیچھے حرف بتائے گا کہ یہ خفیف ہے یا اخف ہے. تو ہم ایضاً لم یحضروا وہ بھی نہیں آئے. المدرس اتعرفون یہ نارمل مضارع ہے آپ کا، کیا تم جانتے ہو. این ذهبوا وہ کہاں گئے. احد الطلاب طلبہ میں سے ایک،
اظن میرا خیال ہے انہم ذہبوا الی المطار میرا خیال ہے کہ وہ ایئرپورٹ گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ لاستقبال رئیسہم. استقبال باب استفعال کا مصدر ہے. استقبل یستقبل استقبالا, تو مصدر بھی ہو چاہے حمزہ اس کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے, لہذا ملا کر جب پڑھیں گے تو لاستقبال, میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو, لی استقبال نہیں پڑھیں گے اس کو. اور یہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے ترکیب لاستقبال رئیسہم, اپنے صدر کے استقبال کے لیے. کون سا صدر؟ الذی یاتی, وہ جو آئے گا, الیوم آج, الی المدینۃ المنورۃ, مدینہ منورہ, لزیارت مسجد الرسول, مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. المدرس, اب بات تبدیل ہوتی ہے, اکتبتم, اکتبتم, کیا تم نے لکھ لیا؟ الواجباتی, یہ مفعول ہے, حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے. الواجبات جو ہے الواجب کی جمع, اور واجب کے معنی, الواجب کے معنی ہوم ورک کے ہے. تو ہوم ورک جو ہے یہ واجب ہوتا ہے, فرض نہیں ہوتا. اکتبتم الواجباتی, کیا تم نے ہوم ورک کر لیا؟ کتبتم اور تم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی جا رہی ہے. اکتبتم الواجباتی یا ابنائی, اے میرے بیٹوں کیا تم نے ہوم ورک کر لیا؟ الطلاب نعم, جی ہاں, کتبنا, ہم نے لکھ لیا. علی بولتا ہے جی انا لم اکتب, میں نے نہیں لکھا جی. کتبہ یکتبو سے لم اکتب, میں نے نہیں لکھا. المدرس لما, کیوں؟ لم تکتب یا بنیا, اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, تو نے کیوں نہیں لکھا؟ یا بنیا, یہ بنی یون یعنی فعیل کا وزن ہے, اس میں تصغیر کہلاتا ہے. با نون یا اس کا مادہ ہے, بلکہ با نون واو مادہ ہے, پھر وہ یا میں چینج ہو جاتا ہے. تو فعیل کے وزن پر جو 3 حرفی مادہ ہوتا ہے اس کا اسم تصغیر جو ہے وہ فعیل, اور بھی وزن ہے اس کے, ایک وزن اس میں سے فعیل کا وزن ہے. جس طرح عین با دال مادے سے فعیل کے وزن پہ رکھیں گے تو یہ بن جائے گا عبیدن. اسی طرح واو لام دال سے یہ ولیدن بن جائے گا. خا با با سے خبیبن وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر با نون واو مادہ سے یہ بنی یون, پھر یا کے ساتھ جب استعمال ہوا اور پھر اس کو اضافت دی گئی یا متکلم کی طرف, تو یہ یا بنیا بن گیا, اے میرے بیٹے تو نے کیوں نہیں لکھا؟ علی کہتا ہے لأننی, کیونکہ میں لم افہم الدرس, لم افہم, میں سمجھا ہی نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. لم افہم الدرس, مجھے سبق سمجھ نہیں آیا. المدرس ما الذی لم تفہمہ فی الدرس, ما کیا چیز ہے وہ, الذی لم تفہمہ جو تجھے سمجھ نہیں آئی, فی الدرس سبق میں. علی کہتا ہے جی لم افہم الفرق, میں اس فرق کو نہیں سمجھ سکا, بین الجملۃ الاسمیتی والجملۃ الفعلیتی, جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان میں. عباس بیچ میں بولتا ہے کہ کثیر من الطلاب, طلباء میں سے بہت سے, یعنی بہت سے اکثر طلباء, لم یفہموا ھذا, اس کو سمجھ نہیں سکے. لم یفہموا, بس آپ نوٹ کرتے رہیں کہ لم کے بعد جو ہے, لم کی پریکٹس آپ کے سامنے آ رہی ہے, لم کے بعد مضارع اخف ہو رہا ہے یا مجزوم ہو رہا ہے. لم یفہموا ھذا, اس کو سمجھ نہیں سکے. الحسین, حسین کہتا ہے سألتو, میں نے پوچھا, اخواتی, اپنی بہنوں سے.
کون سی بہنیں؟ اللائی، اللتی کی جمع، اس میں موصول اللتی، اس کی جمع وہ جو یدرسنا پڑھتی ہیں، درسا یدرسو سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ، یدرسنا پڑھتی ہیں، فی المدرسۃ الثانویۃ، کون سے اسکول میں؟ سیکنڈری اسکول میں، ان ھذا، اس کے بارے میں، یعنی جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے بہت سارے مادوں کو اپنے ابتدائی کورس میں کیا تھا، قرآن مجید کی وہ آیت بڑی مشہور ہے کہ بہت ساری آیات میں استعمال ہوا ہے، جیسے یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الساعۃ، ٹھیک؟ تو جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ان کے ساتھ آئے گا، جی، یسألونک عن المحیض، پھر اذا سألک عبادی انی، تو جس کے بارے میں پوچھا جائے وہ ان کے ساتھ ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کے ساتھ آیا ہے۔ حسین کہتا ہے کہ میں نے اپنی ان بہنوں سے جو سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں ان ھذا، اس کے بارے میں پوچھا، ولم یعرفنا، انہیں بھی نہیں معلوم، انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ اب دیکھیں عرف یعرف، جاننا، اس سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا یا رفنا، اور اس پر یا رفنا پہ لم داخل ہوا تو وہ صیغہ انچینج ہے، ٹھیک؟ لیکن ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر محلن مجزوم ہے، ان کے مطابق محل کس کا ہے؟ مجزوم کا ہے نا، تو اس حوالے سے وہ محلن مجزوم ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ اخف ہوا ہے، اگرچہ وہ اخف میں نظر نہیں آ رہا۔ المدرس، سأشرح، شرح یشرح، کھولنا، ایکسپلین کرنا، سأشرح، میں ایکسپلین کروں گا، کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، ھذا درسا، اس سبق کو، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، الآن، اب، میں اب اس سبق کو تمہارے لیے دوسری مرتبہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسمعوا، سمع یسمعوا سے فعل امر، اسمع واحد مذکر کا صیغہ اور اسمعوا جمع مذکر کا صیغہ، سنو۔ الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ مبتدا بن گیا، ہی الجملۃ التی، وہ جملہ ہے، اولھا اسم، جس کا پہلا اسم ہے، یعنی جس کا پہلا جز کہہ لیں آپ، اولھا اسم، جس کا اول جو ہے وہ اسم ہے۔ نحو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا مثلاً، تو نحو جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، گرامر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں نحو، جو علم النحو ہے آپ کا، اور یہ ایک طرف، سائڈ، ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا فار ایگزامپل، جو چھوٹا ای جی آپ ڈالتے ہیں انگریزی میں، سچ ایز، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نحو مثلاً السیارۃ جمیلۃ، حامد مریض، آمنۃ مجتہدۃ، فکل جملۃ، پس ہر جملہ، من ھذہ الجمل، ان جملوں میں سے، اولھا اسم، ان کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، وہو المبتدأ، اور وہ جو پہلا اسم ہے اسے کیا بولا جاتا ہے؟ وہ مبتدا ہے، والجزء الثانی، اور دوسرا جز ہوا الخبر، وہ خبر ہے۔ المبتدأ والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ افہمتم، کیا تمہیں سمجھ آ گئی؟ الطلاب، نام، جی ہاں، فہمناہ جیداً، ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ عباس بولتا ہے جی انا، میں، لما افہم، مضارع کو اخف کرنے والا ایک اور حرف لم کے بعد ہے لما۔ لما بھی نفی کے لیے آتا ہے لیکن ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے، ناٹ یٹ جو ہم کہتے ہیں نا، تو لم یحضر کا مطلب ہوگا وہ آیا ہی نہیں، اور لما یحضر کے معنی ہوں گے وہ ابھی تک نہیں آیا، یعنی یہاں پر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ شاید آ جائے،
تو عباس کہتا ہے جی انا لما افہم، میں ابھی تک نہیں سمجھا. قلتا، آپ نے کہا ان المبتدا والخبر، یعنی گرامر کا پوائنٹ نہیں سمجھا، لیکن عربی دیکھیں بالکل صحیح بولی جا رہی ہے. یعنی ان المبتدا، المبتدا جو ہے وہ نصب میں بولا جا رہا ہے، والخبر اور خبر یہ بھی نصب میں بولا جا رہا ہے، مرفوعانی دونوں مرفوع ہوتے ہیں. فما معنی المرفوع، تو مرفوع کے معنی کیا ہوئے؟ المدرس المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمۃ، وہی جو گرامر والی اعراب کی بحث شروع سے چل رہی ہے کہ مرفوع کیا ہے؟ جس کا آخری حرف جو ہے وہ اس پہ ضمہ پیش آئے. المرفوع هو الاسم، المرفوع وہ اسم ہے الذی فی آخرہ ضمۃ، جس کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے. نحو مثلا المدرس، الکتاب، الباب. تو واحد اسم کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ واحد اسم کے آخر میں ضمہ ہی ہوتا ہے حالت رفع میں، لیکن مثنیٰ کی جب بات ہوگی، جمع سالم مذکر کی بات ہوگی، جمع سالم مؤنث کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر جب جمع سالم مؤنث میں تو پھر بھی ضمہ آ ہی جاتا ہے. لیکن یہ کہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں، اور پھر اگر اس میں منقوص میں دیکھیں، اس میں مکسور میں دیکھیں، تو وہاں تو ضمہ والی بات ہی نہیں ہے، تو وہ پھر ایکسیپشنز کر کے گزار لیتے ہیں. لیکن بہرحال الحمدللہ اس لیے اعراب پر ہم نے خوب زور دیا کہ اعراب اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو عربی زبان کافی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے. عباس کہتا ہے جی الآن فہمت، اب میں سمجھ گیا. المدرس اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ امل جملۃ الفعلیۃ، رہا جملہ فعلیہ، فہی الجملۃ التی اولھا فعل، تو یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے. نحو مثلا دخل المدرس، دخل پہلا جز فعل ہے. قال المدیر، قال پہلا جز فعل ہے. یکتب الطالب، یکتب پہلا جز فعل ہے. پہلے دو جملوں میں فعل ماضی تھا، اس جملے میں فعل مضارع آ گیا. ففی کل جملۃ، لہذا ہر جملے میں، من ہذہ الجمل، ان جملوں میں سے، کلمتانی دو کلمات ہیں. الکلمۃ الاولی، پہلا کلمہ فعل، فعل ہے. والکلمۃ الثانیۃ اسم، اور دوسرا کلمہ اسم ہے. وہذا الاسم الذی یاتی بعد الفعل، وہذا الاسم، اور یہ اسم الذی جو یاتی آتا ہے بعد الفعل، فعل کے بعد، اسمہ الفاعل، اس کا نام فاعل ہے. الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے. افہمتم، کیا تمہیں سمجھ آ گئی؟ الطلاب نعم، جی ہاں، فہمنا والحمدللہ، ہم سمجھ گئے الحمدللہ. علی بیچ میں پھر بولتا ہے کہ یا استاذو، قلتا قبل یومین، قلتا آپ نے کہا تھا، قبل یومین دو دن پہلے، کہ ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، ان الکلمۃ کہ کلمہ ثلاثۃ اقسام تین قسموں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کلمہ کی تین اقسام ہیں. ما ہی، وہ کیا ہیں؟ اب یہ ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اقسام کی طرف. غیر عاقل کی جمع، اس لیے وہ اقسام کیا ہیں؟ ٹھیک، کلمہ تو نہیں پوچھ رہا نا، کلمہ کیا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ دو دن پہلے کہا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے. وہ تین اقسام کیا ہیں؟ انا نسیتھا، میں انہیں بھول گیا. نسیتھا، ہا کی ضمیر پھر اقسام کی طرف غیر عاقل کی جمع کے لیے. نسیا ینسا، بھولنا، تو نسیتو، میں بھول گیا، ہا ان کو. المدرس، من یعرف ھذا، یہ کون جانتا ہے؟ استاد پھر طلباء سے پوچھتا ہے کہ یہ کسی کو معلوم ہے؟
ہاشم کہتا ہے جی انا مجھے، میں جانتا ہوں جی، انا عارف ہوں یعنی میں جانتا ہوں. اقسام الکلماتی، کلمہ کی اقسام، الاسم والفعل والحرف. کلمہ کی اقسام اسم، فعل اور حرف ہیں. المدرس ہاتی مثالاً، ایک مثال لا، لکل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کے لیے. ہاتی مثالاً لکل واحد منہا، یا امر، امر پڑھیں گے، سے واو آ گیا تو امر ہے کہ اے امر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مثال لاؤ. امر کہتا ہے جی الاسم نحو. ٹھیک ہے، پیش یہاں پر آگے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. الاسم نحو، اسم مثلا کتاب و قلم و طالب و رجل و مدرس. تو یہ اسم کی مثالیں آ گئیں. والفعل نحو، اور فعل نحو مثلا خرج و سجد و یجلس و یغسل واکتب واقرأ. یعنی فعل خرج سجد ماضی، یجلس یغسل مضارع، اور اکتب اقرأ امر. والحرف نحو، اور حرف مثلا فی و الا و من و نعم و لا، اور حرف کی یہ ایگزامپلز ہیں. مزید بھی ہیں ولن ولم والسین کما فی سآکلو، جیسا کہ وہ آیا ہے سآکلو میں. ٹھیک ہے، اور یہ سین جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لن مضارع کو نصب دیتا ہے، مضارع کو خفیف کرتا ہے. لم جو ہے مضارع کو جزم دیتا ہے، مضارع کو اخف کرتا ہے. المدرس احسنت یا امر، ویل ڈن امر، بہت اچھے. استریحو قلیلاً، تھوڑی دیر آرام کر لو. استریحو قلیلاً، اس یہ مادہ باب ذرا غور کریں اس پہ. حمزہ سین تا جو ہے یہ تو باب استفعال کے لیے ہو گیا، تو کیا مادہ ہوا؟ را یا ہا. یہ مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے سے، یعنی راحت کل سامنے رکھنا. اس کے را واؤ بھی استراحت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے فعل امر بنے گا استریحو قلیلاً، جمع کا سیکھا فعل امر. نبدأ الدرس، بدأ یبدأ، بعد الحمزہ با فتح یفتح سے بدأ یبدأ. نبدأ الدرس، ہم شروع کریں گے سبق. اب الدرس کی آگے صفت آ رہی ہے الجدیدہ، یعنی ہم نیا سبق شروع کریں گے. فی الحصۃ القادمۃ، آنے والے پیریڈ میں. ہم نیا سبق آنے والے پیریڈ میں شروع کریں گے. ہاشم پھر اس دوران ایک سوال کرتا ہے کہ ارجع المدیر من مکہ یا استاذ، سر پرنسپل صاحب مکہ سے لوٹ آئے؟ المدرس لما، ابھی تک نہیں. یعنی لما جو ہے یہ کفایت کر جاتا ہے، پورا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لما کفایت، لما ابھی تک نہیں. سیرجع بعد یومین انشاءاللہ، وہ لوٹ آئیں گے 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ. انشاءاللہ 2 دنوں کے بعد لوٹ آئیں گے. بعد 5 دقائق، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 5 منٹ کے بعد، یعنی 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اس 5 منٹ کے بعد المدرس استاد کہتا ہے نبدأ درس الجدید، کیا ہم نیا سبق شروع کریں؟ نبدأ درس الجدید، کیا ہم نیا سبق شروع کریں؟ الطلاب مہلن یا استاذ، مہلن میم ہا لام مادہ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. محلا یمحلو مہلن، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام اطمینان سے کرنا، ٹھیک ہے، جلدی نہ کرنا. اور یہی مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو بن جائے گا امہلا یمہلو امہالن.
تو اس کا پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ اطمینان سے کوئی کام کرنے دینا، یعنی وہ خود کرنا. محلہ یمحلو باب فاتحہ سے آ رہا ہے، ثلاثی مجرد میں آپ کو پتہ ہے کہ فعل لازم کے طور پہ آیا، اور فعل اس میں باب فعال میں جو ہے یہ فعل متعدی کے طور پہ آ گیا کہ کوئی کام اطمینان سے کرنے دینا، نرمی برتنا. ٹھیک ہے، یعنی مہلت دینا. قرآن مجید میں بھی ہے نا، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں. تو یہ محلن یعنی یہ اس مصدر لایا گیا اور مفعول مطلق کے طور پہ لایا گیا. ٹھیک ہے نا، مفعول مطلق آ گیا نا، یعنی امہالن جو اس کا امہلا یمہلو سے بن گیا کہ امہل محلن. امہل محلن کیا مطلب؟ کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، جلدی نہ کریں، پلیز ویٹ. محلن کیا استاذو؟ سر تھوڑی مہلت دے دیں، تھوڑا رکیے، جلدی نہ کریں. مختلف معنی میں لما نکتب، ہم نے ابھی تک نہیں لکھا. لما نکتب، ہم نے ابھی تک نہیں لکھا. کیا؟ ما کتبتا، جو آپ نے لکھا. ما کتبتا اس میں موصول اور کتبتا صلہ جملہ فعلیہ، موصول صلہ سے مل کر یہ نکتب کے لیے مفعول بن گیا. ٹھیک ہے نا، لما نکتب، اور نکتب فعل اور فاعل ہے. تو لما نکتب ما کتبتا علی الصبورتی، اور علی الصبورتی جار مجرور متعلق ہو گیا. ہم نے ابھی تک نہیں لکھا جو آپ نے بورڈ پر لکھا. جی الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے. سبق کو ایک مرتبہ پڑھ کر آئیے گا تاکہ جو اس سبق کے متعلق سوالات ہیں ان کا جواب دینے میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گا.